بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ مہمان خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ علی گاڑی سے اتر کر دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ فہمی نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، تم نے کمانڈر سے کہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت بن کر آنے والی مہروز بہت مکار ہے۔ وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی، راستے میں اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اسی طرف واپس آنے لگی تھی۔ تمہیں اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ علی نے کہا، اگر تمہیں مہروز کا لب و لہجہ یاد نہیں ہے تو مما سونیا کے پاس جا کر معلوم کرو، پھر مہروز کے دماغ میں جاؤ، اس طرح اس کا سراغ ملے گا۔ فہمی چلی گئی۔ علی اپنی مدر کے ساتھ اندر آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بولا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ برسوں سے سمجھانے کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوا؟ ایک تمہارا باپ سمجھایا کرتا تھا، دوسرے تم سمجھانے لگے۔ اس سلسلے میں اتنا سا جواب کافی ہوگا کہ ہر انسان اپنے مزاج اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، لیکن ایسی زندگی جس سے پہلے شوہر کا سر جھک گیا، آج بیٹے کو صدمہ پہنچ رہا ہے، تو کیا آپ کو ایسی ہی راہوں پر چلنا چاہیے؟ تمہاری باتوں کو میں اب تک خواب سمجھتی رہی، آج ملاقات ہونے پر بھی تم وہی کہہ رہے ہو، لیکن تم میرے بیٹے ہو، میرے لیے ایک بچے ہی رہو گے۔ میں عمر میں تم سے بہت بڑی ہوں، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی خود غرض بن کر اس خود غرض دنیا کو کاٹنا چاہیے۔ میں خود غرض نہیں ہوں، اس کے باوجود عیش و آرام سے عزت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میری طرح بے شمار لوگ عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کوئی جرم نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا اس لیے بنی ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ بہت حوصلے اور دلیری کا کام ہے۔ میں جرم نہیں کرتا یعنی کہ دلیر نہیں، بزدل ہوں، اور بڑی بزدلی سے آپ کے مخالفین کے درمیان سے آپ کو زندہ سلامت لیے آیا ہوں۔ ارے تم کیسے بزدل ہو سکتے ہو؟ مجھ جیسی دلیر ماں کے بیٹے ہو۔ مجرموں کے نصیب میں قانون کے جوتے لکھے رہتے ہیں، ایک مجرم ماں اپنے بیٹے کو جوتے کھاتے ہوئے دیکھے گی، کس کی مجال ہے کہ میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ میرا تعلق اتنی بڑی خفیہ ایجنسی سے ہے کہ قانون کے محافظ اس ایجنسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہاں اس خفیہ ایجنسی والے جلال آباد میں ہیں، آپ کے ساتھ آنے والے یہاں سے بھاگ کر وہاں گئے ہیں۔ کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو یا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہیں ایسی خفیہ معلومات فراہم کرتی ہے؟ میری شریک حیات فہمیدہ عرف فہمی یہ علم جانتی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، اچھا میری بہو بھی ہے اور تم نے اس سے ملایا نہیں؟ جب ماں بیٹے ہم مزاج ہو جائیں گے اور آپ باعزت زندگی گزارنے لگیں گی تو میں اپنی بیوی کو فخر سے بتاؤں گا کہ یہ میری والدہ اور تمہاری ساس ہیں۔ ابھی ایسا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بائی دا وے، بہت رات گزر چکی ہے، بلکہ صبح ہونے والی ہے، آپ اس کمرے میں جا کر سو جائیں۔ فہمی نے آ کر کہا، میں مہروز کے خیالات پڑھ رہی تھی، واقعی اس نے طریقی میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا تھا، چپ چاپ یہاں واپس آ کر حالات کو سمجھ رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ مرحبا توصیف کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والی ایک عورت ناکام ہو گئی ہے، اور وہ مرحبا توصیف بھی اصلی مجاہد اعظم نہیں ہے۔ اس نے چھپ کر دیکھا ہے، مجاہد اعظم بن کر آنے والے نقلی مرحبا توصیف اور اس کے 6 باڈی گارڈز کو اس کیمپ سے دور لے جا کر گولیاں مار دی گئیں۔ علی نے پوچھا، پھر تو مہروز خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ رات کی تاریکی میں بھاگ کر کہاں جائے گی؟ وہ اسی مہمان خانے میں ہے۔ ہاں، وہ واقعی مکار ہے۔ اس مہمان خانے سے فرار ہوتے وقت اپنے ایک کمرے کے پچھلے دروازے کی چٹکنی گرا دی تھی تاکہ واپس یہیں آ کر چھپ سکے، اور اب پچھلے دروازے سے اسی کمرے میں جا کر چارپائی کے نیچے سو رہی ہے۔ علی چارپائی سے اٹھ کر اس کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ فہمی نے کہا، ذرا ٹھہرو، وہ دروازہ اندر سے بند ہے، تم اس کے دماغ پر حاوی ہو کر دروازہ کھلوا دو۔ میں نے اسے جگا دیا ہے، وہ اپنے چہرے، ہاتھوں اور پیروں سے بڑھاپے کا میک اپ اتار رہی ہے، اسے اصل روپ میں آنے دو اور تب تک اس کی اصلیت سنو۔ مما اور پاپا نے طرابلس سے آتے وقت طیارے میں اس کی اصلیت معلوم کی تھی۔ وہ بوڑھی نہیں، جوان ہے، اور خفیہ ایجنسی کی طرف سے اس نے اٹلی کے ایک کیمپ میں جدید اسلحے کا استعمال اور دہشت گردی سیکھی ہے۔ وہ بھی مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو قتل کرنے آئی ہے، لیکن پاپا نے اس کے خیالات اس سے آگے نہیں پڑھے کہ مہروز کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ افغانستان میں سینکڑوں ہزاروں خاندان نیست و نابود ہو رہے ہیں، انہوں نے اسی لیے صرف مجاہد اعظم کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ کیا تم نے اس کا خاندانی پس منظر معلوم کیا ہے؟ ہاں معلوم کیا ہے۔ رک کیوں گئی؟ آگے بولو، سننے سے پہلے کلیجہ مضبوط کر لو۔
کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس بند دروازے کے پیچھے جو لڑکی بڑھاپے کا میک اپ اتار رہی ہے وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ علی کے دماغ کو بجلی جیسا جھٹکا لگا، دانت پیس کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نہیں، مہروز کے خیالات بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک دشمن ماں ہے جس کا نام شیریں ہے۔ کیا اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ میری مدر کو ہی دشمن ماں کہہ رہی ہے؟ شیریں کئی عورتوں کے نام ہو سکتے ہیں، وہ تمہاری مدر کو چہرے سے پہچانتی ہے، ایک بار انہیں دور سے دیکھا ہے اور کئی بار ان کی تصویریں دیکھی ہیں۔ اس کے خیالات تمہاری مدر کا حلیہ اور ماضی کے حالات بتا رہے ہیں۔ میں مہروز کے پاس جا رہی ہوں، تم اپنی مدر سے اس کا سامنا کراؤ، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ فہمی مہروز کے دماغ میں گئی۔ وہ بوڑھی سے جوان ہو چکی تھی، منہ ہاتھ دھونے کے بعد بالوں کو برش کر رہی تھی۔ اس نے خیال خوانی سے مغلوب ہو کر برش کو ایک طرف رکھ کر دروازے کو اندر سے کھولا، پھر اس بڑے کمرے میں آئی جہاں دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر شیریں آ رہی تھی۔ شیریں نے مہروز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مہروز نے اسے دیکھتے ہی غصے سے پوچھا، تم شیریں ہو؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میں نے تمہاری تصویریں دیکھی ہیں۔ شیریں نے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے کیسے جانتی ہو؟ یہ پوچھو ہم دونوں کون ہیں؟ تم وہ باندی ہو جو نہیں جانتی کہ اس نے اپنے اندر کس کا مال مسالہ پکایا ہے۔ پکوان تیار ہوتے ہی تم نے وہ پکوان ایک عیسائی مشنری میں دے دیا۔ مہروز نے نفرت سے آگے بڑھ کر پوچھا، یاد آیا تجھے میں کون ہوں؟ اگر مجھ سے پہلے اور میرے بعد بھی تو اپنے پکوان عیسائی مشنری اور یتیم خانوں میں بیچتی رہی ہے تو تجھے یاد نہیں آئے گا کہ میرا ڈش نمبر 1 ہے یا 1 درجن۔ I hate you my dirty mother، میری غلیظ ماں، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ شیریں نے کہا، تو ہے کون؟ کیوں مجھے بدنام کر رہی ہو؟ تم یہ سوچ کر پارسا بن رہی ہو کہ عیسائی مشنری والے کسی بھی لاوارث یا ناجائز بچے کے ماں باپ کا نام نہیں لکھتے ہیں، اس لیے تمہارے دامن پر داغ نہیں لگے گا۔ لیکن یہ کیوں بھول رہی ہو کہ ہم دونوں کا تعلق خفیہ ایجنسیوں سے ہے اور تمام ایجنسیوں میں اپنے سراغ رسانوں اور سیکرٹ ایجنٹوں کی پوری ہسٹری کا ریکارڈ ان کی پیدائش سے لے کر موت تک موجود رہتا ہے۔ تم نے ایک مشنری ہسپتال میں مجھے جنم دیا اور وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے ہسپتال کے رجسٹر میں تمہارے اور تمہارے عاشق کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے۔ شیریں نے گھور کر پوچھا، تم نے کس خفیہ ایجنسی سے میرا اور اپنا ریکارڈ دیکھا ہے؟ ایسے ریکارڈ چوری اور چلاکی سے دیکھے جاتے ہیں۔ کسی خفیہ ایجنسی کے انچارج کو معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے گولی مار دے گا اور میں مرنا نہیں چاہتی۔ پہلے ایسی ماں کی بدترین موت دیکھنا چاہتی ہوں جو اولاد کو کچرا سمجھ کر پیدا کرتے ہی پھینک کر چلی جاتی ہے۔ شیریں نے علی کو دیکھا، پھر غصے میں مہروز سے بولی، اگر میں اس جوان بیٹے کو تسلیم کر رہی ہوں تو تمہیں بھی بیٹی تسلیم کر لیتی، لیکن اس کی پیدائش کے 4 ماہ بعد مجھے طلاق دے دی گئی تھی تو تم کہاں سے پیدا ہو جاؤ گی؟ مہروز نے علی کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم اس کے وہی بیٹے ہو جو طلاق سے پہلے پیدا ہوئے تھے؟ علی اندر ہی اندر صدمات سے ٹوٹ رہا تھا، وہ منہ سے کچھ نہ بول سکا، اس نے صرف ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ مہروز نے کہا، پھر ہم نے ایک عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے، یہ تمہیں اس لیے بیٹا تسلیم کر رہی ہے کہ اس وقت شادی شدہ تھی، میں تو اس وقت پیدا ہوئی جب طلاق ہو چکی تھی۔ اس کے لیے پارسا بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مجھے بیٹی ماننے سے انکار کر دے۔ علی ایک دم سے پھٹ پڑا، چیخ کر بولا، فہمی تم چپ کیوں ہو؟ تم نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ مجھے بتاؤ میں کس زبان سے اسے ماں کہوں اور اسے بہن کہوں؟ اس بہن کا باپ کوئی بھی ہو مگر یہ میری ماں جائی ہے، میری بہن ہے، مگر ان دونوں رشتوں کو تسلیم کرنے کے لیے اعلیٰ اقدار سے نیچے گرنا ہوگا۔ کہاں ہو تم فہمی، کہاں ہو؟ فہمی نے پوچھا، تم چیخ کیوں رہے ہو؟ صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے؟ تم وہی علی ہو جسے دیکھ کر موت کے ہرکارے اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ تم نے جناب تبریزی کی اس ہدایات کو بلا دیا کہ کبھی ناقابل برداشت مراحل سے گزرو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے سمجھ لو کہ وہ معبود حقیقی تمہاری ایمانی قوتوں کو آزما رہا ہے۔ تم آزمائش پر پورا اترو گے تو وہ قادر مطلق تمہیں ذلتیں دیتے دیتے عزت و احترام کے بلند مقام تک پہنچائے گا۔ وہ کچھ نرم پڑ گیا، چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، پھر بولا، مہروز کے بارے میں بتاؤ، وہ تو عیسائی مشنری میں تھی، یہ دہشت گرد کیسے بن گئی؟ جب یہ 8 برس کی تھی تو ایک بہت بڑے کیتھولک چرچ میں کئی ممالک کی عیسائی مشنریوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا اجتماع ہو رہا تھا۔ وہاں لاکھوں اسٹوڈنٹس یکجا ہوئے تھے، اسی بھیڑ میں وہ گم ہو گئی۔ ایک تعلیم یافتہ ایشیائی نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، بڑے خوبصورت مہنگے کھلونے دے کر اسے بہلایا۔ اسے ایک گڑیا بہت پسند تھی جسے یہ اپنے ساتھ بیڈ پر سلاتی تھی۔ مہروز نادان بچی تھی، جب وہ اس کی حویلی میں گئی تو اسے پہلی بار جرم کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔
ہوا۔ وہ جس گڑیا کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی اس میں لاکھوں روپے کے ہیرے چھپے ہوئے تھے، وہ شخص اسے سچ مچ بیٹی مانتا تھا۔ اس نے پھر اس کے ذریعے ہیرے اسمگل نہیں کیے، لیکن جوان ہونے تک وہ منہ بولے باپ کے جرائم کو شعوری طور پر سمجھ گئی تھی۔ علی نے اپنا سر تھام کر کہا، میرا سر درد کر رہا ہے، تفصیل نہ بتاؤ، اتنا بتا دو یہ خفیہ ایجنسی تک کیسے پہنچی؟ مہروز کی شادی جس دولت مند شخص سے ہوئی وہ ایک خفیہ ایجنسی کا سراغ رساں تھا۔ یہ اپنے شوہر کے ذریعے جرائم کی دنیا میں پہنچ گئی۔ شوہر مر چکا ہے، یہ بھٹک رہی ہے۔ یہ اہم بات بتا دوں کہ اسی سراغ رساں شوہر نے یہ سراغ لگایا تھا کہ مہروز کہاں پیدا ہوئی اور اسے کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والی شیریں کی تصاویر بھی اسے دکھا دیں۔ بہتر ہے تم زیادہ نہ الجھو، 3-4 گھنٹے سو جاؤ گے تو ذہن کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ ہاں میں ایک کمرے میں جا کر سو رہا ہوں، تم ان دونوں کو سنبھالو۔ ایک بات اور بتا دو، مہروز مجرم تو ہے لیکن ایک عورت کی حیثیت سے چال چلن کیسا ہے؟ اپنی ماں سے یکسر مختلف، بہت پرعزم اور ٹھوس کردار کی مالکہ ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد کسی کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ علی چارپائی سے اٹھ کر مہروز کے پاس آیا، پھر بولا، ابھی تم نے سنا ہے؟ میں نے کہا تھا تم میری ماں جئی ہو، میری بہن ہو۔ ہاں آپ نے ایسا کہا تو میرا دل جذبوں سے بھر گیا تھا، ایسا لگا تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ اگر تم بھائی کا سر اونچا رکھو گی تو اکیلی نہیں رہو گی، میرے سائے میں رہنے کے لیے تمہیں جرائم کی دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ مہروز نے دوسری طرف گھوم کر اپنے لباس سے پستول نکالا، پھر علی کا سامنا کرتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس ماں کہلانے والی عورت کو گولی مار کر زمین کا بوجھ ہلکا کر دوں گی۔ اس نے پستول کو علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں اس عورت کو قتل کروں گی تو جرم ہوگا، میں آپ کے سائے میں رہنے کے لیے جرائم سے باز رہنے کی ابتدا کر رہی ہوں۔ علی نے اس کے چہرے کو دونوں طرف سے تھام کر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم لیا، پھر کہا، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، چند گھنٹے سونے کے بعد ہم پھر ملیں گے۔ وہ بولی، برادر آج تو خوشی سے نیند نہیں آئے گی۔ آ جائے گی، میری وائف یعنی تمہاری بابی فہمی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے دماغ میں ہے، وہ تمہیں سلا دے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، میری بابی ٹیلی پیتھی جانتی ہیں؟ فہمی نے کہا، ہاں میں تمہارے اندر بول رہی ہوں، تم کمرے میں جاؤ، ابھی تمہارے پاس آؤں گی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ علی نے پلٹ کر شینی کو دیکھا، پھر کہا، پیار بڑے سچے رشتے ایسے ہوتے ہیں، میں نے ایک بار اسے اپنے پیار کا سہارا دیا اور وہ جرائم سے باز آ گئی۔ وہ تمہاری حمایت حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کر رہی ہے۔ یہ نہ بھولو کہ میں دھوکہ کھا سکتا ہوں۔ میری ٹیلی پیتھی جاننے والی شریک حیات چور خیالات پڑھ لیتی ہے اور تمہاری بھی پوری ہسٹری معلوم کر چکی ہے، لیکن وہ شرم والی ہے، تمہاری شرم رکھ رہی ہے، مجھے بہت سی باتیں نہیں بتا رہی اور نہ ہی میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا گوارا کرتا ہوں۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر علی دوسرے کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس وقت میں نے اس کے پاس آ کر کہا، کل بابا صاحب کے ادارے کی سالگرہ کے لیے ہم سب ادارے میں آئے ہوئے ہیں، تمہاری پارس اور پورس کی ڈمی یہاں رہیں گی، مجھے کچھ فرصت ہے اس لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ تمہارے دماغ میں فہمی تھی اس لیے تم نے میری موجودگی محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد میں مہروز کے دماغ میں چلا گیا، اس طرح وہاں کے حالات معلوم ہوئے۔ تم ماں اور بہن کے مسئلے میں الجھ گئے ہو۔ دیکھو بیٹے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ پاپا فی الحال الجھن کچھ کم ہوئی ہے، مہروز اگرچہ مجرمانہ زندگی گزارتی رہی ہے لیکن میرے اطمینان کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہے اور میری ایک بات پر وہ جرائم سے بھی باز آ گئی ہے۔ میں فخر سے اسے بہن کہہ سکتا ہوں، لیکن اس عورت کو فخر سے ماں کیسے کہوں جبکہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ ماں بہن کے معاملے میں ہر بیٹا ہر بھائی غیرت مند ہوتا ہے۔ یہ تو سوچو اس ماں سے آج ہی سامنا ہوا ہے، ابھی وہ غیرت کا مسئلہ بن گئی ہے، لیکن تم کیا آنے والے لمحات کے بارے میں کچھ جان سکتے ہو؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی جو ذلت محسوس کر رہے ہو وہ ذلت اگلے کسی لمحے میں عزت کے خزانے لے آئے؟ بے شک ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میں بھروسہ کر رہا ہوں۔ آنکھیں بند کرو، میں تمہیں سلاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس کے دماغ کو ہدایت دے کر سلانے لگا۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر میں شیریں کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، صبح ہو چکی ہے، پچھلی رات بہت دھوکہ ہوا۔ میں اصلی مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو ہلاک کرنے کے لیے آئی تھی، یہاں وہ مجاہد نقلی ثابت ہوا۔ جلال آباد کی خفیہ ایجنسی والوں کو میرے گارڈز کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا ہوگا، مجھے بھی رات ہی کو جلال آباد کا سفر کرنا چاہیے تھا۔ اب دن نکل آیا ہے۔ اپنے بیٹے علی کی وجہ سے یہاں دیر ہو گئی اور بیٹے کی وجہ سے ہی میری جان بچ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا
کیا کروں؟ وہ علی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور جلال آباد میں پہنچنا چاہتی تھی۔ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی کہ اس نے مہروز کو بہن مان کر اس کی پیشانی چوم لی تھی اور اپنی ماں سے غیروں کی طرح پیش آ رہا تھا، حتیٰ کہ امی یا ممی وغیرہ کہہ کر مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ بیٹے کو چھوڑ کر جائے گی تو پتہ نہیں ایسا گبرو جوان بیٹا پھر کبھی ملے گا یا نہیں۔ میں نے علی کو ماں کے سلسلے میں سمجھا دیا تھا کہ اسے اپنی توہین نہیں سمجھنا چاہیے۔ خدا نیک بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرے تو ان مصائب کے پیچھے بھی بلائی ہوتی ہے، مصلحت خداوندی بعد میں سمجھ آتی ہے۔ علی کو تو میں نے سمجھا دیا تھا، مگر یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اس کا باپ کون ہے۔ شینی کے بیان سے اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا اور نہایت سادگی سے زندگی گزارتا تھا۔ میں نے شینی کے چور خیالات کو خرید کر کچھ معلوم کرنا چاہا، لیکن اس کے خیالات یہی کہتے رہے کہ جس شوہر نے اسے طلاق دی اس کا نام بھول گئی ہے، اس کی صورت شکل بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ جو اپنے بیٹے کو شینی سے چھین کر لے گیا تھا وہ کہاں گم ہو گیا۔ جب پارس چند ماہ کا تھا اور بار بار اغوا کیا جا رہا تھا، ایسے ہی وقت پارس کی جگہ آمنہ کے پاس علی آ گیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے ایک بیٹے کی جگہ دو بیٹے آ گئے، ایک پارس اور دوسرا علی۔ ہم میں سے کوئی یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ پارس اور علی میں سے کون میرا اپنا خون ہے۔ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب برسوں نہ مل سکا۔ پھر یہ معاملہ حل ہوا کہ پارس اور پورس دونوں ہی میرا خون ہے، پھر علی کس کا بیٹا ہے؟ اب یہ نیا سوال سامنے آیا تھا۔ شاید روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والی آمنہ اور جناب تبریزی حقیقت جانتے ہوں۔ یہ ایک امید سی تھی کہ جس طرح پارس اور پورس کے بارے میں جناب تبریزی نے اچانک انکشاف کیا تھا، اسی طرح وہ شاید پھر اچانک علی کی ولدیت کا انکشاف کریں۔ دیکھا جائے تو رفتہ رفتہ باپ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے ماں کے متعلق معلوم ہوا تھا اور اتنے صدمے سہے تھے کہ وہ ماں کو ماں نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر لب و لہجے کو بدل کر شینی سے پوچھا، کیا نیند نہیں آ رہی؟ وہ چونک کر بولی، کون ہو تم؟ وہی ہوں جس کی آواز، جس کا نام اور جس کی صورت بھول چکی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، تم علی کے باپ ہو؟ وہ تو ہوں، تمہارا کوئی نہیں ہوں۔ بیٹا نام پوچھ رہا ہے، پتہ پوچھ رہا ہے، میں اسے بتاؤں گی، کیا جوان بیٹے کو گلے سے نہیں لگاؤ گے؟ میں اس کے خوابوں میں آ کر اسے گلے لگا لیتا ہوں، تم اسے روبرو ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ جب تم جرائم کی دنیا سے نکل آؤ گی اور بیٹا فخر سے تمہیں ماں کہے گا تو میں اپنا نام اور پتہ اسے بتاؤں گا۔ اب میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، پہلے کی طرح میرے چال چلن پر تنقید نہ کرو۔ میں جرائم کی دنیا سے نکلوں یا رہوں، تم مجھے نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ بیٹے کو اپنے سے قریب اور تم سے دور رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم عورت نہیں، کتے کی دم ہو، ٹیڑھی تھی اور ٹیڑھی ہی رہو گی۔ تمہیں ٹیلی پیتھی جاننے کا غرور ہے، اس لیے بیٹے کو مجھ سے دور کرنے کی دھمکی دے رہے ہو، لیکن اب میں علی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہارے دماغ میں رہ کر تمہیں پاگل بنا دوں گا تو بیٹے کو سامنے دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکو گی۔ تم کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ پہلے تم نے میری زندگی برباد کی، اب بیٹے کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ تمہاری بد چلنے کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایسے ہی وقت مسلسل فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں، پھر دھماکے سنائی دیے۔ میں نے فہمی سے کہا، تم علی کو نہ جگانا، اس کی نیند میں مداخلت ہوگی تو وہ بیدار ہوگا، تم اس کے پاس جاؤ۔ میں نے پارس، ثانی اور سونیا کو بلایا، ان سے کہا، یہاں سے دور مجاہدوں کے کیمپ میں فائرنگ اور بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ ثانی، پارس اور پورس، تم نے شیریں کی ٹیم کے لیڈر شہباز خان کے دماغ میں جگہ بنائی تھی، ان سب کے دماغوں میں جان کر دیکھو کہ کتنے آدمی ہماری ٹیلی پیتھی کی رینج میں ہیں۔ میں کمانڈر کے دماغ میں آیا، وہ مجاہدین کے ساتھ حملہ آوروں پر جوابی حملے کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے آگے ہیں، ابھی حملوں کا رخ بدل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک مورچے سے فون پر کمانڈر سے کہا، کچھ عجیب حالات ہو گئے ہیں، حملہ کرنے والے اب خود ہی ایک دوسرے پر فائر کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر ہینڈ گرینیڈ اچھال کر ان کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں۔ کمانڈر نے خوش ہو کر کہا، برادر فرحات زندہ باد۔ ویسے برادر، یہ کون ہے جو پچھلی رات ناکام ہو کر بھاگ گئے تھے؟ وہ نئی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے مہمان خانے میں میرا بیٹا ہے، میں اسی کے لیے جا رہا ہوں۔ میں شیریں کے دماغ میں آیا تو پتہ چلا شہباز خان اور اس کے ساتھی مہمان خانے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ شیریں ایک کھڑکی کی راہ سے کہنے لگی، ادھر گولی نہ چلانا، یہاں میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور ایک دشمن نوجوان عورت ہے، خواہ مخواہ خود کو میری بیٹی کہہ کر مجھے بدنام کر رہی ہے۔ شہباز خان نے کہا، تم تینوں باہر آ جاؤ، ہم اس دشمن عورت کو گولی مار دیں گے، تم بیٹے کو لے کر ہمارے ساتھ چلو۔
علی بیدار ہو گیا تھا۔ فہمی نے اسے بتا دیا کہ شیریں کے مسلح ساتھیوں نے مہمان خانے کا محاصرہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ شہباز خان کی آواز سن کر اس کے ذریعے دوسرے محاصرہ کرنے والوں کے دماغوں میں جا رہی تھی۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ کیمپ کی طرف دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے۔ ثانی، پارس اور پورس ہمارے پاس آ گئے تھے۔ میں نے سب سے کہہ دیا کہ وہ شہباز خان کو آخر وقت تک زندہ رکھیں۔ اس کے بعد وہاں بھی اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ سب اپنے ہی ساتھیوں پر گولیاں چلانے لگے۔ شہباز خان چیخ چیخ کر فائرنگ روکنے کا حکم دیتا رہا، لیکن حکم کی تعمیل کرنے والے ایک دوسرے کی لاشیں گراتے رہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ وہاں شہباز خان ایک شخص کے ساتھ رہ گیا۔ وہ دوسرا شخص جلال آباد خفیہ ایجنسی کا انچارج تھا۔ شیریں دروازہ کھول کر علی اور مہروز کے ساتھ باہر آئی۔ شہباز خان اور خفیہ ایجنسی کا انچارج اپنے مسلح ساتھیوں کی موت کے باعث حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ شیریں نے کہا، میں نے کل رات کمانڈر کے ایک ٹوائلٹ میں جا کر تمہیں فون پر بتایا تھا کہ وہ نقلی مجاہد ہے، ہمیں دھوکا ہوا ہے، تم سب کو بھاگ جانا چاہیے، لیکن میں یہ بتانا بھول گئی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہیں۔ علی نے کہا، یہ اپنے جتنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ رہے ہو، یہ اسی ٹیلی پیتھی کا کرشمہ ہے۔ تم دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور اور ٹی ہیں، لیکن یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے نہیں۔ فہمی نے مہروز کے ذریعے کہا، مسٹر انچارج، ایک مجاہد اعظم کو ہلاک کرنے کے لیے تم نے کئی طرف سے حملہ ور بھیجے۔ جس مہروز کو بوڑھی عورت بنا کر بھیجا گیا وہ میں ہوں۔ میرے تمام ساتھی مارے گئے۔ دوسری طرف شہباز خان اور شیریں کے ذریعے حملہ کرایا، اس کا بھی انجام دیکھ لیا، لیکن ایک اہم سوال کا جواب دو کہ تم نے نقلی مجاہد اعظم کا ڈرامہ کیوں کیا؟